سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، ان کی عادت مبارکہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمارے لیے وہ ایک رول ماڈل ہیں۔ ان کی زندگی کو فالو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے جس کو تم فالو کرو۔ اور جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں، لیکن آئی تھنک کہ اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم بہت تھوڑی سی چیزوں میں سنتوں کی اتباع کرتے ہیں، کھانے میں، پینے میں، کس طرح کھایا جائے، کس طرح پیا جائے، کیسے کپڑے پہنے جائیں، شکل صورت کیسی بنائے جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں تو ہم لوگ سنت کی اتباع کرتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ آف کورس میں اس کو بالکل بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہا، لیکن جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو سنت ایک اوور آل لائف سٹائل کو فالو کرنے کا نام ہے، جس میں ہر طرح کا رول ہے۔ تو ہم نے اسی سیریز میں، اسی کانٹیکس میں ہم نے بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، بحیثیت شوہر، بحیثیت والد، بحیثیت نانا، بحیثیت ایک ٹیچر کے کس طریقے سے وہ پڑھاتے تھے، کیسے لوگوں کو سمجھاتے تھے، کیسے ان کو سکھاتے تھے۔ ہم نے بات کی ان کی سنت کی بحیثیت ایک جج کے، کس طریقے سے وہ ججمنٹس دیتے تھے، جو کیا ان کے احکام تھے فیصلہ کرنے کے بارے میں وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم یہ ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے آئے ہیں، لیکن ایک چیز میں دوبارہ سے ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ میری اتباع کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور اس کے نتیجے میں یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری جو صغیرہ گناہ ہیں جو ہم سے روزمرہ میں ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنت کی اتباع کی برکت سے ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، شراب پینا، زنا کرنا وغیرہ، جو ایک بڑے کبائر کی لسٹ ہے، اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں علماء نے ہی لکھا ہے کہ اس کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے صغیرہ قرار دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ کوئی گناہ ہو اور اللہ تعالیٰ فرما دے چلو میرے بندے کوئی بات نہیں، یہ صغیرہ ہے اور میں اس کو کچھ اعمال کی برکت سے یا اس کی وجہ سے معاف کر دیتا ہوں۔ اور اس میں سے ایک چیز سنت کی اتباع۔ ایک اور بات بھی آن سائڈ نوٹ کرتا چلوں کہ اصرار علی الصغائر اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے، یعنی کہ انسان کسی گناہ کو گناہ سمجھے ہی نہ اور وہ کرتا چلا جائے، بے شک وہ صغیرہ ہو۔ تو ادھر جو گناہ اصل میں ہو رہا ہے وہ تکبر کا گناہ ہے، اللہ سے تکبر، یعنی میں اللہ تعالیٰ مجھے منع فرما رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے منع فرما رہے ہیں، لیکن میں ایک نو کیئر ایٹیچیوڈ کے اندر خدا نخواستہ چلا جاؤں اور کرتا چلا جاؤں، تو یہ تو ایک تکبر کا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی سچویشن سے محفوظ رکھیں، یعنی کوئی ایسا نہ ہو کہ شیطان کسی کے پاس آ کے کہے کہ یہ تو صغیرہ ہے، کرتے رہو، تم نماز پڑھو گے معاف ہو جائیں گے، وضو کرو گے معاف ہو جائے گا، عمرہ کرو گے معاف ہو جائے گا، سنت کی اتباع کرو گے معاف ہو جائے گا، کوئی ایسی غلط فہمی میں نہ رہ جائے خدا نخواستہ۔ تو ہم سنت کی بات کر رہے ہیں، تو آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے کانٹیکسٹ میں، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت ایک ساتھی ہونا، اپنے صحابہ کا ساتھی ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، ان کا سب سے اونچا سٹیٹس تھا، لیکن اللہ کی شان جس طریقے سے وہ صحابہ کے ساتھ گھل مل کے رہتے تھے، اور اسی لیے گھل مل کے رہتے تھے کہ مجھے اور آپ کو بتایا جائے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ان کی کیئر کیسے کرنی چاہیے، اور جس طریقے سے وہ تھے صحابہ بھی ویسے ہی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ
والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کی معیت میں ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی 2 صفات بیان کی، بلکہ 3، کہ وہ کفر پہ تو بہت سخت ہیں، ڈس بلیف کو وہ برداشت نہیں کرتے، لیکن آپس میں ان کا حال ایسا ہے کہ رحماء بینہم، ایک دوسرے پہ رحم کرنے والے، اور تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ عبادت میں مشغول ہیں، نوافل میں مشغول ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں، اور اس عبادت کی برکت سے ان کے چہرے روشن ہیں، جو سجدے وہ کرتے ہیں، جو نماز وہ پڑھتے ہیں، جو عبادت وہ کرتے ہیں، ان کے چہروں پہ ایک روشنی ہے۔ تو اگر صحابہ کی یہ تعریف ہے تو آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی رحم دلی ہوگی اپنے ساتھیوں کے لیے کہ انہوں نے اس چیز کو پاس آن کیا، کیونکہ صحابہ بھی سنت کی اتباع کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت رحم دل تھے۔ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے کے جا رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ لوگوں نے سیرت میں پڑھا ہوگا کہ سب سے پہلے وہ غار ثور میں انہوں نے 3 دن تقریباً قیام کیا، اور غار ثور میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ ہمارا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے پیچھے آئے، اور وہ بالکل غار کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر وہ بس اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لیتے، یعنی تھوڑا جھک کے دیکھ لیتے، تو ہم ان کو نظر آ جاتے ہیں۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھے اس وقت، اور پریشانی ان کو اپنی ذات سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یہ مشرکین مکہ تکلیف پہنچا دے۔ اب ایک پریشانی تھی، چہرے پہ حیا تھی، نظر آ رہی ہے، اور کوڈ ہیو بین ہو سکتا تھا ایسی ہائپوتھیٹیکل سینیریو کہ ٹھیک ہے پریشان ہے تو پریشان ہے، میں کیا کروں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، ان کی محبت، ان کی رحمت، ان کا پیار اپنے ساتھی کے لیے، انہوں نے ان کو حوصلہ دیا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن میں جیسے ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ غم نہیں کرو، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ میں ابوبکر اس کے بارے میں کیا، ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول کی شفقت تھی، خیال، فکر۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ اسی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے حالات کو سامنے رکھیں۔ اگر ہمارا کوئی ساتھی پریشان نظر آئے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کا دل بڑا کریں، اس کا ہاتھ تھام لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب وہ مشکل میں ہو تو ہم اس کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہ سنت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔